السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو زندگی ہے نا، ہماری جو لائف ہے، اس میں ساری چیزیں ہماری موافق ہوں، ہمارے فیور میں ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ خوشی، غم، راحت، تکلیف، ٹینشن اور ذہنی اعتبار سے فراوانی، یہ دوستو بزرگوں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی مالداری ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی ذہنی اعتبار سے انسان کا موڈ فریش ہوتا ہے نا، ذہنی اعتبار سے انسان فریش ہوتا ہے، اور کبھی بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر انسان کو ٹینشن ہو، بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے ٹینشن کی، بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے۔ کبھی روزگار کا ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت سو کو اپنے بیماری کا ٹینشن ہو جاتا ہے، کسی کے رشتے کے اعتبار سے کسی کو ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت سارے ٹینشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، اگر کوئی بھی ٹینشن اور فکر انسان کو سوار ہو جائے، ٹینشن میں آ جاوے، تو سب سے پہلے تو وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرے، توکل علی اللہ، یقین۔ اور تقدیر جو چیز ہے نا دوستو بزرگوں، بہت سارے ٹینشنوں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جب ہمارے مقدر میں اللہ نے وہ چیز لکھی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ ہونا ہی تھی۔ جب ہونا ہی تھی تو پھر ہم اس پر اتنا زیادہ رنج کریں، ٹینشن لیں، فکر کریں، یہ کیا ہے؟ ایک صاحب ہمیں کہنے لگے کہ قرض کا بہت ٹینشن ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ بھائی ٹینشن لے لینے سے کیا قرض ادا ہو جاوے گا؟ قرض کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنا چاہیے، عملی طور پر ایسی کوشش کریں کہ اتنے پیسے کما سکیں کہ ہم وہ قرض ادا کر سکیں۔ ٹینشن نہ لیں، تقدیر پر بھروسہ رکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 2 ذکر آپ کے سامنے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یہ وہ اذکار ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت، غم کے وقت، ٹینشن کے وقت آپ ان کلمات کو پڑھتے بھی تھے، اور آپ ان ذکر کو، ان کلمات کو آپ دوسروں کو بتاتے بھی تھے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ 2 ذکر ہیں، ایک تھوڑا سا لمبا ہے اور ایک تھوڑا سا مختصر ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا لمبا، زیادہ نہیں ہے لیکن دوستو بزرگوں بڑا جاندار وہ ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت دوسروں کو بھی سمجھاتے تھے، اور خود بھی کبھی آپ کو ٹینشن ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی تو آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو دیکھو اسکرین پر انشاءاللہ لکھ بھی دوں گا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی باتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر جتنا بندہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دل کو سکون ملے گا، دماغ کا ٹینشن ختم ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ان کلمات کو ہم خوب پڑھا کریں ٹینشن کے وقت۔ اس کا آپ تجربہ کریں گے، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ٹینشن ہلکا کر دے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اور کلمات مختصر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، یا جو بھی ایسے ٹینشن میں ہوتے تھے، ان کو تلقین کرتے تھے کہ یہ کلمات پڑھا کریں، پڑھنا چاہیے۔ ان کلمات کا تو ہمارا خود تجربہ ہے، جب بھی ٹینشن ہمیں آتا ہے کسی چیز کا، ان کلمات کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ دیکھیے اسکرین پر آپ کی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 2 مرتبہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا ہم بار بار استحضار کریں گے، اپنی زبان سے بار بار ان کلمات کو ہم ادا کریں گے۔ اللہ اللہ ربی، کتنا جاندار کلمہ ہے یہ اللہ۔ اللہ بولنے سے سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے، موڈ فریش ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی نفی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان کلمات کا آپ ورد کرتے رہیں، اگر ٹینشن غم ہو نہ ہو تو بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹینشن آئے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور دوستو بزرگوں، تقدیر پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ٹینشنوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ریزنس ہو سکتے ہیں ہمیں ٹینشن غم آنے کے، اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کو ہماری زندگی سے ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔